مسکان میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور وہ بہت شریف لڑکی تھی۔ کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میں اکثر نوٹس کے بہانے اس کے پاس جاتا اور بات کرنا شروع کر دیتا، مگر اس نے کبھی بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی کام کے علاوہ زیادہ بات کی۔ اس کی ایک دوست سے پتہ چلا مسکان پڑھنے کا بہت شوق رکھتی ہے اور اس کا تعلق ملتان کے ایک گاؤں سے ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مسکان کے خاندان میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں اور لڑکیوں کو بالکل بھی پڑھائی کی اجازت نہیں دیتے، مگر مسکان کی پڑھائی میں دلچسپی اور ضد کی وجہ سے اس کو یہاں بھیجا۔ پھر میری طرف مخاطب ہوئی اور کہا، تم اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ سن کر میں کچھ دن اس سے دور رہا، مگر وہ جب بھی میرے سامنے آتی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ مجھ سے رہا نہ کیا اور ایک دن میں نے اس سے بہانے سے نوٹس مانگ لیے اور اپنے دل کا حال لکھ کر رکھ دیا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن مجھے کوئی جواب نہیں ملا اور پھر ایک ہفتے کے بعد اس نے ہاں کر دی اور مجھ سے وعدہ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کے گھر کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ ہمارا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ کالج ختم ہوتے ہی وہ گاؤں چلی گئی اور میں ملتان میں ہی رہا۔ مجھے پتہ چلا اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا وعدہ بھول کر کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ میں چاہتا تو اسے زبردستی بھی اپنا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے قسم دی ہوئی تھی کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جس سے اس کے گھر والوں کی بدنامی ہو۔ میں نے اسے رابطہ ختم کر دیا اور اس کے بعد انگلینڈ چلا گیا۔ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے میں اس کو بھول بھی گیا تھا۔ 4 سال بعد جب میں گھر آ رہا تھا، جہاز سے اترتے ہی مجھے مسکان کی یاد ستانے لگی۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا دربار پر حاضری دینے کے لیے چلا گیا۔ دربار پہنچ کر جب میں دعا مانگ رہا تھا تو اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مسکان میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں بھی اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر ہمت نہ ہوئی۔ کسی نے آواز دی اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میں نے مسکان کو پورے دربار میں ڈھونڈا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی دور رہتی ہے تو دربار تک کیسے آ گئی اور آج ہی مجھے اس کی یاد کیسے آئی۔ سوچ رہا تھا ہمارا ملنا اتفاق ہے یا خدا کی مرضی۔ میں نے اس کی دی ہوئی قسم توڑ دی اور اس کے گھر والوں سے ملنے چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ ہمارا ملنا اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس میں خدا کی مرضی شامل تھی۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ مسکان تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ہم نے صاف انکار کر دیا اور اس کی شادی خاندان میں ہی طے کر دی۔ اس نے بہت شور کیا اور منع کیا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ کاش ہم اس کی بات مان لیتے تو آج وہ ہمارے درمیان ہوتی۔ مسکان نے اپنی شادی والے دن زہر کھا لیا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں جس لڑکی کو مطلبی اور بے وفا سمجھ رہا تھا اس نے میری محبت میں جان دے دی۔ میں اس کی قبر پر گیا اور بہت رویا۔
اس سے معافی مانگی اور یہ وعدہ بھی کیا، جب تک میری زندگی ہے میں شادی نہیں کروں گا۔